یہ ہمارے مرشد بھی اور مرشد بھی ہے. بھئی یار آوازیں آ رہی ہے باہر سے ہوئی. تو آج ہم نے تو کئی حدیثیں پڑھی ہیں، لیکن ان میں سے 2 حدیث ایسی ہے جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. تو وعن قبیصۃ بن وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت قبیصہ بن وقاص سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون علیکم امراء من بعدی، میرے بعد تم لوگوں پر ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے، یؤخرون الصلاۃ. تو فہی لکم، یہ تمہارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، بہتر ہے. وہی لکم، اور ان کے لیے وبال ہے. تو یہ فائدہ مند ہمارے لیے کیسے؟ بھائی دیر سے نماز پڑھیں گے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو مکروہ وقت میں امام صاحب نماز پڑھائیں گے، حکام صاحب، ہمارے حکام، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھنی ہے، اور صحیح وقت میں جو مقررہ وقت ہے اس وقت بھی ہمیں اپنی نماز پڑھ لینی ہے. تو ہم اپنی نماز پہلے ادا کر لیں گے تو یہ تو ہماری ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا. اب جب پھر امام صاحب آخر میں نماز پڑھائیں گے آخری وقت میں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ نہیں پڑھیں گے کیا پتہ ظالم ہو مارے پیٹے کہ ہمارے بھی تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اور لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی پھیل سکتی ہے کہ یہ نمازی نہیں پڑھتے ہیں. تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنا ہے آپ کو، تو یہ نماز آپ کی ہو جائے گی نفل. تو نماز تو ادا ہو گیا، تو آپ ڈبل ثواب ملے گا آپ کو. ایک فرض ادا کر لیا آپ نے اپنے خود سے، اور پھر ایک امام کے پیچھے آپ نے جو پڑھا وہ نفل ہو گیا، تو ڈبل ثواب ملا. اس اعتبار سے یہ فائدہ مند ہے، اور ان کے لیے وبال ہے، کیونکہ ایک تو وہ تاخیر سے پڑھنے اور آخری وقت میں پڑھنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا فصلوا معهم ما صلوا القبلۃ. تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ نماز پڑھتے رہو جب تک کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، کعبے کی طرف. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک امام صاحب کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے، تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو. یعنی حکمران کا عقیدہ، جب تک ان کا عقیدہ صحیح ہے تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو، اور اگر ان کا عقیدہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. ہے کہ نہیں؟ بس کہلانے کے امام رہ جائے تو نماز نہ پڑھو. جیسے ہمارے مخالفین ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے اگر ہم لیں ان کا عقیدہ خراب ہے، یوں ہماری نماز نہیں ہوگی. اور اگر ایک جواب یہ ہے، اور دوسرے جواب یہ ہے ہم ان کو تو مسلمان مانتے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ حکمران کے پیچھے، جو مسلم حکمران ہے، مسلمان ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہو جب تک کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، درست ہے. تو ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے، تو بات تو دور کی بات ہی ختم ہو گئی. اس سے ایک اگلی حدیث ہے، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو محاصرہ کر لیا تھا گھر کا باغیوں نے، مصر کے کچھ باغیوں نے. تو حضرت عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی طرح حضرت عثمان سے ملنے گئے اس حالت میں، اور آپ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں، اور وہ نزل بک ما تری، اور جو آپ پر یہ مصیبت اتری ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نماز جو ہے باغی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جو باغیوں نے مقرر کر دیا ہے، حالانکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہم. تو اس میں ہم یہ اس چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں، اس چیز میں ہمیں حرج ہے کہ ہم ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جن کو باغیوں نے مقرر کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، کہ ان لوگوں کے عمل میں سب سے اچھا عمل جو ہے وہ نماز ہے. فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ، تو جب تک لوگ اچھا عمل کرے ان کے ساتھ ساتھ تم بھی اس عمل کو کرو. نہیں، جب تک کوئی اچھا کرے ان کے ساتھ اس اچھائی میں، بھلائی میں شریک ہونا چاہیے. اور جب برائی کرنے لگے، عقیدہ خراب ہو، آپ کے عقیدہ کو بھی خراب کر دے، ان سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. اس سے بھی تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ نے جو کل ویڈیو دیکھی تھی اس میں دیکھا تھا کہ اس قرآن شریف کا انباکسنگ کیا تھا انہوں نے، ہماری اس بچی نے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا، میں نے دیکھا کہ یہ جب سے لیا ہے تو یہ ڈبل سبق سنانے لگا ہے ماشاءاللہ سے، مطلب شوق میں. اور گھر میں بھی پڑھنے بیٹھتی ہے ٹائم نکال کے. تو یہ فائدہ ہوا اس چیز کے لینے کا.
تو آپ کا لڑکا اگر آپ کے بچے بھی کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، مکہ والا قرآن شریف، مکہ والا قرآن شریف چاہیے، تو لے کے دیں. مطلب وہ جس کتاب میں پڑھنا چاہتا ہے، جیسی کتاب میں پڑھنا چاہتا ہے، وہ کتاب انہیں لے کے دیں، تاکہ اس کتاب کے رنگت کو، شکل کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور وہ شوق میں ہی، اس خوبصورتی کے شوق میں ہی پڑھنے بیٹھے. تو ماشاء اللہ سے دیکھیے فائدہ ہو، اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہے نہیں نا بابو؟ انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے تم کب پڑھو گے؟ اس کا تو آمن الناس یاد نہیں ہوا، یاد ہو گیا؟ چلو جلدی سناؤ. عبداللہ بھائی آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا. ٹائم پہ آ جائے گا نا بیٹے، ہمیں انتظار کروا دو آپ. نہیں پیپر چل رہے ہیں، یاد کر رہا تھا. اچھا. ہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے مرشد بھی اور مرشد بھی ہے. مرشد تو اس اعتبار سے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، سید ہیں، سادات کرام میں سے ہیں معاذ بھائی بھی، اور مرشد ہے. آئی تھنک میں ان کا استاد ہوں ہیں شاید، تو سو مرشد بھی ہے.